عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ما ليس عليه امرنا فهو رد. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، معزز و مکرم سامعین و سامعات، دور حاضر میں ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں دکھائی دیتا ہے. ہر انسان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی اپنی عائلی زندگی کے اندر بڑا پریشان ہے، کسی کے مالی معاملات بڑے کمزور ہیں، کسی کو رات ہونے سے قبل اور کسی کو صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جنت کا حصول چاہیے. اور جس قدر جس کے لیے ممکن ہے وہ بڑھ چڑھ کے کوشش و کاوش کرتا بھی دکھائی دیتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسے اعمال، کچھ نہ کچھ ایسے افعال کا مرتکب نظر آتا ہے جس کے پس منظر، جس کے پیچھے اس کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ہے، ایک ذائچہ اور ایک ترتیب ہے کہ اگر میں یہ طریقہ اپنا لوں گا تو میں اپنے مسائل سے راہ فرار اختیار کروں، مجھ سے میرے مسائل دور ہو جائیں گے، مجھ سے یہ تنگیاں اور آفتیں ہیں یہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی. اور دوسری جانب مجھے ایک اور فائدہ ہو
وہ یہ ہوگا کہ یہ میرے اعمال، یہ میرے افعال، یہ شریعت ہے، یہ رب جلیل کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ آقا کریم کی سنت ہے، یہ جناب صدیق و فاروق ذوالنورین و حیدر کرار حسنین کریمین کا طریقہ ہے۔ اگر میں یہ اعمال اور یہ افعال کو بناؤں گا تو میری کامیابی اور کامرانی، حصول جنت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرے دنیاوی مسائل جن میں میں گھرا ہوا ہوں ان سے مجھے آزادی مل جائے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا رہبر و رہنما بنائے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی قانون دان ہے وہ کسی ماہر قانون دان کو پڑھتا ہے، اس کے افعال، اس کے افکار، اس کے نظریات کو اپناتا ہے۔ اگر کوئی معیشت کے اندر بہتری لانا چاہتا ہے وہ معیشت کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بڑے بڑے جو فائنینشل سسٹم کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسائل مشکلات ہر کسی کے لیے ہیں، راہ فرار کسی کو نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ ہر طرف کہیں معاشرتی بگاڑ ہے، کہیں معاشی بگاڑ ہے، کہیں اقتصادی اور کہیں بے شمار قسم کی لغویات کے لوگ مرتکب نظر آتے ہیں۔ لیکن کرنے کا جو پہلا کام ہے اپنے مصائب اور اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو پہلی کڑی کو اختیار کرنا ہے، اس کا پہلا اصول اور پہلا ضابطہ جو ہے وہ رب جلیل نے قرآن حمید کے اندر ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہاری کامیابی کی کنجی ہے، تمہارے مصائب و الم، تمہارے رنج و غم کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا ذریعہ اور پہلا سبب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے رہبر و رہنما اور پیشوا ہیں۔ جنوں انس کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آقا کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا۔ قیامت کی صبح تک کوئی نبی دوبارہ اس روح زمین پر نہیں آ سکتا۔ آقا کی تعلیمات ہزاروں لاکھوں سالوں تک رب ذوالجلال والاکرام نے محفوظ فرما دی ہے۔ اور آقا کی تعلیمات کون سی تعلیمات ہیں؟ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کا ماننے والا ہے، آقا کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے ایک لفظ بھی لکھے یہ عبداللہ اس لفظ کو لکھ لیتا ہے۔ ساتھی کہنے لگے، دوسرے اصحاب کہنے لگے، عبداللہ آقا کی ہر بات کو نہ لکھا ہو، آقا کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، آقا کی ہر بات کو نہ لکھا ہو۔ جناب عبداللہ سید الکونین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اصحاب کہتے ہیں، میرے ساتھی کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی ہر بات کو نہ لکھا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنے منہ کی طرف کیا اور فرمایا، اکتب، عبداللہ لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس منہ سے کبھی رب جلیل کے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیارا پیغمبر جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے، رب جلیل کے حکم سے کرتا ہے۔
رب کریم کے اذن سے کرتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ وحی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے. ہمارے لیے مصائب و مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ آقا کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، آقا کی زندگی کو اپنایا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار اور آقا کے نظریات کو اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بڑا شج و پنج کے اندر مبتلا ہے، بڑا پریشان دکھائی دیتا ہے، سوچ بچار میں مبتلا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سید الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، آقا کی ذات سب سے اعلیٰ و ارفع ذات ہے. میں اپنے اعمال کے اندر بڑی ہی کمی بیشیوں کا مبتلا ہوں، بڑی کمی بیشیوں کا مرتکب ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو انبیاء کے بھی امام ہیں، آقا کریم کا تو جنت میں بڑا اعلیٰ و ارفع مقام ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو کیسے ممکن ہے کہ میں آقا کی رفاقت پا لوں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں آقا کی ہمسائیگی اختیار کر لوں؟ یہ سی شش و پنج کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، نیک لوگوں کا ساتھ دے گا. وحسن اولئک رفیقا، یہ کس قدر بہتر ساتھ ہے، کس قدر احسن، کس قدر مجمل اور اجمل ساتھ ہے. اور آج آپ اور میں بے شمار مصائب و الم کا شکار ہیں، بڑے رنج و غموں میں مبتلا ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے ہم ترجیح ڈاکٹر کو دیتے ہیں، ترجیح طبیب کو دیتے ہیں، ترجیح ہم کسی مادہ پرست انسان کو دیتے ہیں، نہ کہ ہماری پہلی ترجیح کیا ہونا چاہیے تھی کہ اگر کوئی ہم میں سے بیمار ہو جائے، کسی کو کسی مشکل کا سامنا ہو جائے، وہ سب سے پہلے رب جلیل کی کتاب کی طرف رجوع کرے، آقا کریم کے اعمال کی طرف رجوع کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے جو رویہ، جو دم ہے، جو شرعی دم ہے، اس کی طرف رجوع کرے. آج ہم مادیت پرستی کو اس قدر اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں، اس قدر مادیت پرستی کے اندر ہم پھنس چکے ہیں کہ شب و روز شریعت کے مطابق تو دور، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے بھی ہمیں بالکل جھجک نہیں ہوتی، کسی قسم کا ہمیں تردد نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے ہم پریشانی کا شکار نہیں ہوتے. آیا کہ یہ میرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جناب صدیق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جناب فاروق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جناب ذوالنورین کے ساتھ، جناب حیدر کرار کے ساتھ، جناب حسنین کریمین کے ساتھ؟ آیا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ نبی رحمت کا عمل ہے؟ کیا یہ آقا کے خلفاء کا عمل ہے؟ کیا یہ آقا کے نواسوں کا عمل ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ لیکن ہم اس کا آؤٹ پٹ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے بتلائے ہوئے افکار کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ ہمیں یہ ملے کہ ہماری آنکھ کھلے تو ہم جنت میں، ہم ایک قدم آگے بڑھیں تو ہمارا داخلہ جنتیوں میں ہو جائے، ہم آنکھ کو جھپکیں تو ہمارے سامنے جنت کی نعمتیں ہوں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہم نے بڑے ہی نیک اعمال کیے ہیں، بڑے ہی احسن عمل کیے ہیں، بڑے اچھے اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں،
اور وہ نیک اعمال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اچھا اور نیک عمل کس چیز کو تصور کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے درمیان آقا کریم کے ساتھ محبت کس معیار پر کر دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت و الفت و یگانگت کس ذائچے کے اندر تولی جاتی ہے کہ جو شخص گلیوں بازاروں کے اندر جھنڈیاں لگائے گا، گلیوں بازاروں کے اندر بے شمار قسم کے لوازمات کا اہتمام کرے گا، طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرے گا، ڈی جے سسٹم کا انتظام کرے گا اور معاشرے کے اندر پہاڑیاں بنائے گا، وہ آقا کریم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مجھے بتلائیے حقیقی محبت کے اس چیز کا نام ہے؟ آقا کے ساتھ محبت تو وہ محبت ہے، آقا نے جو کام دن میں 6 بار کیا، 7 بار کیا، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل اپنی یوم ولادت کے متعلق کیا اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ آقا کریم نے اپنا یوم ولادت کس انداز سے منایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ذرا بتلائیے آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، میرے صحابہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال رب جلیل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ رب جلیل کے ہاں جب میرے اعمال پیش ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں محبت کا، الفت و یگانگت کا جو ایک اسلوب اختیار پا گیا وہ کیا ہے کہ 10 منٹ کے لیے نعت خوانی ہو اور اس کے بعد لغویات اور فحشات کے مرتکب لوگ نظر آئیں۔ آپ اس بات کا خود اندازہ کر سکتے ہیں اس سال جس انداز سے جشن عید میلاد النبی منایا گیا، کیا آج سے 20 سال قبل لوگ اسی طرح مناتے تھے؟ کیا یہی زور و شور تھا؟ کیا یہی لوگوں کا انداز تھا؟ دن بدن ہمارے درمیان یہ جو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بڑی تشویشناک حالت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا کریم کے ساتھ یہ گانگت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہم بھی سوموار کا روزہ رکھیں۔ آقا کریم نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے، ہم نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیواؤں کے ساتھ، یتیماں و مساکین کے ساتھ بڑا دست شفقت رکھتے تھے، ہم ان کے ساتھ آسن انداز سے پیش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انداز، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے ساتھ طریقہ، اپنے اصحاب کے ساتھ محبت اور یگانگت کا جو اصول اور ضابطہ تھا، ہم اس کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو شریعت کاملہ سے نوازا ہے، جو کامل اور مکمل شریعت ہمیں سونپ دی گئی ہے، وہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی کا اصل ذریعہ اور منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم تمہیں رسول دے دے اسے اختیار کرو، جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان لوگوں کا نبیوں کے ساتھ ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے درمیان جو ایک روش پا گئی ہے، ہم نیکی اور بدی کا معیار معاشرتی معاملات پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز عروج پا رہی ہے وہی اصل نیکی ہے، لیکن اصل نیکی، اصل کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور منبع جو ہے وہ فرقان حمید ہے، رب جلیل کے نازل کردہ احکامات ہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وگرنہ ہمارے معاشرے کے اندر جس قدر برائی کا ارتکاب بڑھتا جا رہا ہے، نکاح سے زیادہ زنا عام ہو رہا ہے، معاشرتی بگاڑ بڑھتے چلے جا رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، لیکن آپ اور میں اسے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے جدت پسندی سمجھتے ہیں۔
اسے ایک ماڈرن اور ایک نیا نظام سمجھتے ہیں جو ہمارے درمیان یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ فیشن کس طرح کرتے ہیں، معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے متعلق مورخین نے لکھا کہ انہوں نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ میرا جنازہ جب نکلے رات کے اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اندازہ کیجیے، جنتی عورتوں کی سردار، انبیاء کے امام کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارے گھروں میں ہمارے کنٹرول کی حد تک عجیب و غریب سا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان معاشرتی بگاڑ بہت عروج پا چکا ہے، لیکن ہم اصل میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت اور اسلام پر عمل کریں تو ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے، وہ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز ہمیں رسول نے دے دی اس کو مضبوطی سے تھام لو، جسے روک دیا اسے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرقان حمید ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج ہر شخص کے اختیار میں ہے، وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ سکتا ہے، اور میں اس بات کا گمان رکھتا ہوں رب جلیل کے ہاں اس بات کا ضرور سوال ہوگا کہ تم نے 10 سال میٹرک کرنے میں لگائے، 20 سال تم نے پی ایچ ڈی اسکالر بننے میں لگائے، اور اس کے بعد 40 سے 50 سال تم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے لگائے۔ مجھے بتلاؤ، میرا دین شریعت حق اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو تو نے کیوں نہ سمجھا؟ اور پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور رب جلیل کے عذاب بڑے سخت عذاب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔